ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 یونٹ نمبر 2 شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ریڈنگ کریں گے اردو ترجمے کے ساتھ. چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں شاہ لطیف کی زندگی کے بارے میں. شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو از لونگلی کالڈ لال لطیف بائی ہز ڈیوٹیز. شاہ عبداللطیف بھٹائی جن کو ان کے عقیدت مند پیار سے لال لطیف کہتے ہیں واز اے نوٹڈ سندھی صوفی اسکالر. آپ ایک قابل ذکر سندھی صوفی عالم، مسٹک، ولی، سینٹ، درویش اینڈ پوئٹ اور شاعر تھے. ہی از کنسیڈرڈ ایز دا گریٹسٹ مسلم پوئٹ آف دا سندھی لینگویج. آپ کو سندھی زبان کا سب سے عظیم مسلمان شاعر سمجھا جاتا ہے. انفارمیشن اباؤٹ دا لائف آف بھٹائی ہیز موسٹلی بین کلیکٹڈ فرام اورل ٹریڈیشنز. بھٹائی کی زندگی کے بارے میں معلومات زیادہ تر زبانی روایت سے لی گئی ہیں. زبانی روایت سے مراد لوگوں سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد جمع کی گئی ہیں. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhittai from some of the old people living at that time. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور اسکالر، ماہر تعلیم اور ڈراموں اور کہانیوں کے مصنف یعنی رائٹر مرزا خلیج بیگ نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شروعاتی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کی ان لوگوں سے جو کافی بزرگ تھے اور جنہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو دیکھا تھا یا زیادہ قریب سے جانتے تھے. دیز پیپل ہیڈ ہیئرڈ دیز فیکٹس فرام دیئر فادرز اینڈ گرینڈ فادرز. یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے شاہ لطیف کے بارے میں اپنے والد یا دادا سے کہانیاں سنی تھیں. سم آف ہوم ہیڈ سین شاہ لطیف ان پرسن. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے شاہ لطیف کو خود دیکھا تھا. اینڈ ہیڈ ایون اسپوکن ٹو ہم. اور یہاں تک کہ ان سے بات بھی کی تھی. ایز اے صوفی پوئٹ لطیف's عرس از held at his shrine every year on 14th صفر the second month of the Muslim calendar. بحیثیت ایک صوفی شاعر لطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر 14 صفر یعنی مسلم کیلنڈر کے دوسرا مہینہ صفر 14 صفر کو منایا جاتا ہے. Thousands of people gather and listen to the saint song sung on tamburo. ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمبوروں پر گائے جانے والے درویش کے گیت سنتے ہیں. مینی لرن مین، بہت سے عالم فاضل لوگ، لرن مین یعنی پڑھے لکھے لوگ، ریڈ پیپرز دیٹ ٹیل اباؤٹ لطیف's لائف اینڈ ہز پوئٹری. بہت سے عالم فاضل لوگ، پڑھے لکھے لوگ مقالات پڑھتے ہیں جو لطیف کی زندگی اور شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں. سم آف دا کی اسپیکٹ شیئرڈ بائی ڈفرنٹ اسکالرز اباؤٹ لال لطیف آر گیون بلو. لال لطیف کے بارے میں مختلف اسکالروں نے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، وہ نیچے دیے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، یعنی آپ کا پس منظر، آپ کہاں سے تھے اور آپ کی فیملی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں. شاہ لطیف's اینسیسٹرل روٹ لے ان افغانستان. شاہ لطیف کی آبائی جڑیں افغانستان میں تھیں. سم ہسٹورینز say that the شاہ لطیف's father سید حبیب شاہ migrated from متیارو. کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شاہ لطیف کے والد سید حبیب شاہ ہجرت کر کے آئے تھے متیارو سے. ہز اینسیسٹرل ہوم ان افغانستان، جو ان کا ایک آبائی گاؤں تھا افغانستان میں متیارو، ٹو بھینپور ان سندھ، متیارو سے سندھ میں ہجرت کر کے آئے تھے. ان آرڈر ٹو گین اسپریچول کانٹیکٹ وتھ بلاول، وہ چاہتے تھے بلاول نامی ایک شخص سے ایک روحانی فیض حاصل کرنا. اچھا، کون تھے بھائی اب یہ بلاول؟ آ لوکل پائیوس مین، ایک مقامی صوفی شخص تھے جن سے وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے. کون؟ سید حبیب شاہ. ادرس سے دیٹ ہز اینسیسٹرز مائگریٹڈ ٹو سندھ فرام ہرات. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ہرات سے سندھ ہجرت کر کے آئے تھے. سندھ واز دین آ سینٹر آف مسلم کلچر اینڈ شاہ لطیف's اینسیسٹرز لائک اٹ سو مچ دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اٹ دیئر ہوم. سندھ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا. نمبر 2، دا نیم بھٹائی، یعنی آپ کا نام بھٹائی کس طرح رکھا گیا. ان 1742 1742 عیسوی میں شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم اینڈ وینٹ ٹو لیو آن اے ماؤنڈ ایٹ سم ڈسٹینس فرام ہز ولیج. شاہ لطیف اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر رہنے لگے. A mound of sand is called بھٹ in سندھی. سندھی میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے.
Due to the fact that he lived on this mount for the rest of his life, اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی باقی کی عمر اسی ٹیلے پر گزار دی، شاہ لطیف came to be known as the Saint of Bhitt، تو شاہ لطیف کا نام بھٹ کا درویش کے نام سے رکھ دیا گیا. To this day he is famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف آف دی ماؤنٹ. اس دن سے لے کر آج تک پورے ملک میں شاہ لطیف کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی یا پھر شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہیں. نمبر 3، ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن، یعنی آپ کی ابتدائی زندگی اور تعلیم. شاہ بھٹائی واز بورن ان 1689 AD 14 صفر 1102 AH in a small village called ہالہ حویلی. شاہ بھٹائی کی پیدائش 1689 عیسوی 14 صفر 1102 ہجری ایک چھوٹے سے گاؤں ہالہ حویلی میں ہوئی. A few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو کہ بھٹ شاہ کے موجودہ شہر سے مشرق میں کچھ میل کی دوری پر ہے. لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف سندھی کلچر. لطیف کی پیدائش اور پرورش جو ہے وہ سندھی ثقافت کے سنہری دور میں ہوئی. ہز فرسٹ ٹیچر واز اخوند نور محمد بھٹی. آپ کے پہلے استاد اخوند نور محمد بھٹی تھے. بٹ مینلی ہی واز سیلف ایجوکیٹڈ، لیکن زیادہ تر انہوں نے اپنی تعلیم کا راستہ خود ہی بنایا تھا، خود ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. although he received little formal education، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت کم تعلیم حاصل کی تھی. the رسالو provides proof that he knew Arabic and Persian quite well، لیکن رسالہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ انہیں اچھے سے عربی اور فارسی آتی تھی. رسالو مطلب جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا رسالہ تھا، جس کا نام تھا شاہ جو رسالو، اس کی بات ہو رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے. Various reference in Shah Jo Risalo indicates that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. شاہ کے رسالے میں کئی حوالے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو قرآن مجید اور احادیث کا گہرا علم تھا. His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. ان کے شاعرانہ ذخیرے میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل تھیں. نمبر 4، یوتھ، جوانی. ینگ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ. ینگ لطیف یعنی نوجوان لطیف ایک حساس ذہن رکھتے تھے. وائل ہی واز اونلی اے بوائے، ابھی وہ بچے ہی تھے. ہی اسٹارٹڈ کمپوزنگ پوئٹری، انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دی تھی. ہز ایڈمائریشن فار دا بیوٹی آف نیچر فلڈ ہز ہارٹ ود اے لو آف گاڈ. قدرتی مناظر کی خوبصورتی سے لگاؤ نے ان کے دل کو خدا کی محبت سے بھر دیا تھا. ان 1713 دی صوفی پوئٹ میرڈ ود بی بی سیدہ بیگم. 1713 میں صوفی شاعر نے بی بی سیدہ بیگم سے شادی کی. ہز وائف ڈائڈ ایٹ این ارلی ایج، ان کی بیگم کا انتقال کم عمری میں ہی ہو گیا. بیفور شی کوڈ ہیو اینی چلڈرن، اس سے پہلے کہ وہ کسی بچے کو جنم دیتی. ہاؤ ایور شاہ نیور میرڈ اگین، اور پھر شاہ نے دوبارہ کبھی شادی نہ کی. ہز ہارٹ ٹرنڈ مور اینڈ مور ٹورڈز ریلیجن اینڈ ڈیووشن، ان کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب کی طرف مائل ہونے لگا. اینڈ ہی فیلٹ ریسٹلیس، اور انہیں ایک بے چینی محسوس ہونے لگی. ہی فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو لیو اے نارمل ڈومیسٹک لائف، انہوں نے محسوس کیا کہ ایک عام گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے کافی مشکل ہے. اسپریچول گروتھ یعنی روحانی ترقی. لطیف's love of God grew more and more، خدا کے لیے لطیف کی محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی. to the extent that he found pleasure only in devotion، اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں صرف تصوف میں ہی راحت ملتی. ڈیووشن تصوف یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی انہیں سکون ملتا. ایز اے ریزلٹ ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان پریئرز اینڈ ڈیپ تھنکنگ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گہری سوچ میں گزارتے. ہز اسپریچول پاور گریو اسٹرانگر ود پریئرز اینڈ ڈیووشن، ان کی روحانی قوت جو تھی، روحانی پاور جو تھی، وہ اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی دعاؤں سے، نمازوں سے اور تصوف سے. سو مچ دیٹ پیپل began to attract it towards him، اتنی زیادہ بڑھی کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے. anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways، جو بھی ان کی طرف آتا، جو بھی آپ کے پاس آتا، وہ آپ کے شفیق رویے سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتا.
اینڈ ہز فالوورز انکریز ڈے بائی ڈے، اور اس طرح آپ کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ Close to the mound on which لال لطیف came to live is a natural lake. وہ ٹیلہ جس پر لال لطیف رہنے کے لیے آئے تھے، اس کے قریب ایک قدرتی جھیل موجود تھی۔ His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کی شاعرانہ فطرت نے اس پرسکون ماحول کو بہت پسند کیا۔ He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. وہ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزار دیتے۔ As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ان کی ثنا میں اشعار لکھتے تھے۔ ڈیتھ اینڈ ریممبرنس، وفات اور عرس۔ لال لطیف ڈائیڈ ان 1752 آن دی ماؤنٹ ویئر ہی ہیڈ لیوڈ۔ شاہ لطیف کا انتقال 1752 عیسوی میں اسی ٹیلے پر ہوا جہاں وہ رہتے تھے۔ ہی واز بریڈ آن دا سیم ماؤنٹ، انہیں اسی ٹیلے پر دفن کیا گیا۔ اٹ از سیڈ دیٹ ون ڈے ہی آرڈرڈ دا میوزیشینس ٹو پلے میوزک۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے موسیقاروں کو موسیقی بجانے کا حکم دیا۔ دے پلیڈ کنٹینیوسلی فار 3 days، وہ 3 دن تک مسلسل بجاتے رہے۔ وین دے اسٹاپ پلینگ، جب انہوں نے موسیقی بجانا بند کی، دے فاؤنڈ دا پوئٹ ڈیڈ، انہوں نے شاعر کو مردہ پایا۔ A famous king of Sindh، سندھ کے مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہوڑو was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave۔ غلام شاہ کلہوڑو آپ کے ایک خاص عقیدت مند تھے جنہیں آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، انہوں نے آپ کی قبر پر ایک مقبرہ تعمیر کروایا۔ The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of لطیف۔ مزار کا خوبصورت سفید گنبد لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ His devotees collected his poetry and this collection is called the رسالو of شاہ عبد اللطیف۔ ان کے عقیدت مندوں نے ان کی شاعری کو جمع کیا اور اس مجموعے کو شاہ عبد اللطیف کا رسالہ کہا جاتا ہے۔ Every year the devotees celebrate his عرس which commence on 14th صفر and last for 3 days۔ ہر سال آپ کے عقیدت مند آپ کا عرس مناتے ہیں جو 14 صفر کو شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ شاہ لطیف's poetry، شاہ لطیف کی شاعری۔ شاہ عبد اللطیف واز اے سینسٹیو، جینٹل اینڈ کائنڈ سول۔ شاہ عبد اللطیف ایک حساس، نرم اور رحم دل انسان تھے۔ ہی واز اے صوفی ان دا ٹرو سینس آف دی ورڈ، وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی تھے۔ دا ورڈ لطیف لٹرلی مینس فائن۔ لفظ لطیف کے لغوی معنی ہیں باریک، ڈیلیکیٹ نازک، ٹینڈر نرم، ایلیگنٹ پروقار، اینڈ لائٹ ہلکا۔ This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality۔ ان کے نام کے جو یہ لغوی معنی ہیں وہ باقاعدہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کی شخصیت کو، ان کی شاعری کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ڈیلیکیٹ انسان تھے۔ Moreover, he was a poet of the people۔ اس کے علاوہ وہ عام لوگوں کے شاعر تھے۔ So he wrote in the language of the common man، اس لیے انہوں نے عام زبان میں شاعری لکھی۔ In his poems he writes mainly about Sindh and its neighboring regions۔ اپنی شاعری میں انہوں نے زیادہ تر سندھ اور اس کی پڑوسی علاقوں کے بارے میں لکھا۔ However, he also mentions distant cities such as استنبول and سمرقند۔ اس کے علاوہ انہوں نے دور دراز شہروں کے بارے میں بھی ذکر کیا جیسا کہ استنبول اور سمرقند کے بارے میں۔ And also talks about سندھی sailors سامندی، اور اس کے علاوہ سندھی ملاحوں سامندی، their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast، سری لنکا and the island of Java۔ ان کی جہاز رانی کی ٹیکنیک اور مالابار کے ساحل، سری لنکا اور جاوا کے جزائر تک ان کی سفر کی بھی بات کرتے رہیں۔ Here is the translation of one such words۔ یہاں ان کے ایک ایسے ہی شعر کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ Cloud return and once again it rains۔ بادل واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر بارش ہوتی ہے۔ Lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul، others turn to the west۔ ہر طرف بجلی چمکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ استنبول جاتے ہیں، دوسرے مغرب کا رخ کرتے ہیں۔ Some shine bright over China and others take care of Samarkand۔ کچھ چین میں زور و شور سے چمکتے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال کرتے ہیں۔ Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar۔
Some lie on Delhi Dakkan. کچھ روم کابل اور کندھار کا رخ کرتے ہیں، کچھ دہلی دکن میں بیٹھے ہیں۔ تھنڈرنگ اوور، گرج ختم ہوتی ہے۔ مائی beloved اللہ، میرے پیارے اللہ۔ may you always make سندھ a land of abundance، میرے پیارے اللہ سندھ کی سرزمین کو ہمیشہ کثرت سے عطا کرنا۔ may you make prosperous the whole universe، میرے پیارے اللہ پوری کائنات کو خوشحال بنا دے۔ His collected poems have been compiled in شاہ جو رسالوں، ان کی جمع شدہ نظمیں شاہ کے رسالے میں ترتیب دی گئی ہیں، which has been translated into English, اردو and other languages، جن کا اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ His spiritual and mystic poetry carries a message of love، ان کی روحانی اور درویشانہ شاعری میں محبت کا پیغام دیا گیا ہے، which makes it universal and acceptable to the entire human race، جو اسے قابل قبول بناتی ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے، تمام نسلوں کے لیے قابل قبول ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی از اینڈ آلویز ول ریممبرڈ فار ہز گریٹ پوئٹری ود لو اینڈ ریورنس۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ان کی عظیم شاعر ہونے کے باعث پیار و احترام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی یاد کیا جائے گا۔